वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद आलम जो इस पूरी कायनात का मालिक और फरमारवा है, उसकी इस बेपाया सल्तनत के हैसियत से जिसे हम जमीन कहते हैं, जब इसमें उसने इंसान को पैदा किया तो उसे सोचने, समझने और जानने की सलाहियत दी, अच्छाई और बुराई की तमीज दी, इंतखाब और इरादे की आज़ादी अता की और तसर्रुफ के इख्तियारात दिए, और फिर उसको अपना खलीफा मुकर्रर किया। जब अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को खलीफा मुकर्रर कर रही थी तो ये बात कान खोल कर उसके जहन नशीन कर दी गई कि इस कायनात और खुद उसका रब और बनाने वाला और मालिक अल्लाह ताला की है, और ये दुनिया जिसमें उसको इख्तियारात देकर भेजा जा रहा है वो एक इम्तहान की मुद्दत है, और फिर लौट कर वो उसी ज़ात अल्लाह पाक के पास वापस आएगा और उसके तमाम अमाल की जांच पड़ताल होगी और फिर उसे कामयाब या नाकाम मुकर्रर किया जाए। तो हमारे लिए सबसे बेहतर रवैया ये है कि हम अल्लाह को खालिक और मालिक समझकर उसकी इबादत करें और उसकी तरफ से जो हिदायत आए उसके ऊपर मनो अन अमल करें, और इस शऊर के साथ जिंदगी गुजारें कि हमने वापस अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और कामयाब होना है। इसके अलावा कोई भी रवैया इख्तियार करेंगे तो वो गलत होगा। अगर हम पहला रवैया इख्तियार करते हैं जिसको इख्तियार करने में हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल है, तो हमें इस दुनिया में भी सुकून और राहत की ज़िंदगी मिलेगी और आखिरत में भी सुकून और राहत का वो घर मिलेगा जिसे हम जन्नत कहते हैं। और अगर हमने इससे कोई मुख्तलिफ रवैया इख्तियार किया तो ये दुनिया में भी हमें रंज और गम और बेसुकूनी और बेचैनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, और आखिरत में भी ऐसा ही एक गढ़ा मिलेगा जिसे हम जहन्नुम या दोज़ख कहते हैं। अल्लाह पाक आपको और हमें उस जहन्नुम के गढ़े से बचाए, आमीन। ताला ने ये सारी फहमाइश करके इंसान को इस दुनिया पे भेजा। इस बनी नौ इंसान के अव्वलीन अफराद हजरत आदम और हजरत हवा इस दुनिया में आए तो वो हिदायत की रोशनी के साथ आए, वो किसी तारीकी में नहीं आए। उनको इल्म था कि क्या काम करना है और वो अल्लाह को पहचानते थे, और उन्होंने यही हिदायत आगे अपनी औलादों में ट्रांसफ़र की। इसकी मुकम्मल वजाहत सूरह अराफ की आयत नंबर 173 में मिलती है, वो पढ़ते हैं। ऐ नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जब कि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी नस्ल को निकाला था और इन्हें खुद इनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं कयामत के रोज ये न कह दो हम इस बात से बेखबर थे, या ये न कहने लगो कि शिर्क की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को इनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या हमें आप इस कसूर में पकड़ते हैं जो गलत कार लोगों ने किया था? इस आयत में दो बातें खुलकर सामने आती हैं। एक तो वो मुआहिदा जो इंसान और अल्लाह के दरमियान तय पाया था, और उसको हमारे तहतुल शऊर यानी कि सब कॉन्शियस में डाल दिया गया और भुला दिया गया, और इसी बात का तो इम्तहान है। और फिर अंबिया इसी मुआहिदे को याद दिलाने के लिए इस दुनिया में भेजे जाते हैं। ये अंबिया क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील जानते हैं। जब इंसान को भेजा गया तो उसकी जो ज़रूरियात थी, जैसे देखने के लिए आँख, बोलने के लिए ज़बान, सुनने के लिए कान, समझने और सोचने के लिए दिमाग, काम करने के लिए हाथ और चलने के लिए पाँव, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको एक जिस्म में लपेट कर दे दी गई। जब वो इस दुनिया में आया तो उसकी बाकी ज़रूरियात भी इस दुनिया में मौजूद थी। हवा, पानी, हर चीज़ उसके लिए मौजूद थी। अगर गौर से देखा जाए तो ये महसूस होता है कि पूरी कायनात इंसानों की परवरिश पर मामूर है।
جب یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں تو ایک چیز جو مختلف تھی اس سے سب سے پہلے، وہ تھی قابلیت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف قابلیت کے ساتھ پیدا کیا۔ کسی کو قابلیت کا اعلیٰ معیار دیا اور کسی کو تھوڑی سی کم۔ اب یہ اس بات سے واضح ہے کہ سپاہی آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے، لیکن سپہ سالار ایک ہوتا ہے، اور یہ کوالٹی وہ پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، وکیل اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو مختلف مثالیں ملیں گی جہاں پہ کم قابلیت والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایک اہم اور بہترین قابلیت والا شخص بہت کم نظر آئیں گے۔ ان کی باقی ضروریات کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ضرورت یہ بھی تھی کہ انسان کا اپنے بنانے والے خالق کے ساتھ کیا تعلق، کیا رشتہ ہے، اور وہ کون ہے، جو انسان کے سب کانشیس میں تو موجود ہے لیکن اسے بھلا دیا گیا تھا۔ یہ رشتہ متعارف کروانے کے لیے انبیاء اس دنیا میں بھیجے جاتے۔ یہ انبیاء بھی اپنی اسپیشل کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس طرح باقی عام لوگوں میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان کوالٹیز کے ساتھ یا قابلیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ انبیاء بھی اپنی ایک اسپیشل کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو پہچانا جا سکتا۔ یہ انبیاء بچپن سے ہی اپنے اعلیٰ کردار، صداقت، شرافت اور پاک دامنی کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں۔ یہ مشکل سے مشکل مضامین اس آسانی سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان کی عقل اور ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، جو ہم اس کو کاپی کرنے کی یا ریپیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں تو اس طریقے سے بیان نہیں کر، اور یہ اس طرح کی باتیں اس باریک بینی سے کرتے ہیں جن کو کئی سو سالوں بعد مشاہدات اور تجربات کے ساتھ سچ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ کسی کا بھی نقصان اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کرتے، ہاں کسی کے فائدے کے لیے اپنے ذاتی نقصان کر لیتے ہیں۔ یہ ان تمام کوالٹیز ان انبیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ انبیاء ہمیں اللہ کے ساتھ متعارف کراتے ہیں۔ اس قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ان انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ایک واضح دلیل کہ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اس کا مکمل تفصیل موجود ہے۔ لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہو گئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ انبیاء ان اختلافات کو ختم کرنے آتے ہیں جو انسان نے اپنی چھوٹی سی سوچ سے پیدا کر دی ہو۔ یہ انبیاء ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ انبیاء ہمیں ان سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور وہ معاہدہ یاد کرواتے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا الستو بربکم قالوا بلا۔ ہمیں یہ وہ معاہدہ یاد کروانے کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء کی اطاعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم خود بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں اپنی عقل سے۔ تو اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو آپ اسے خود کھول کر نہیں بیٹھ جائیں گے، اس کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جائیں گے، وہ اس کو ٹھیک کر کے دے گا، پھر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ اسے خود کھول کر بیٹھ جائیں گے تو آپ اس میں مزید بہت ساری خرابیاں پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کے گھر کی موٹر، آپ کے گھر کا فریج، کوئی بھی چیز خراب ہوگی تو اس کو اس کے اسپیشلسٹ یا ٹیکنیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ کی ذات کو، اس خالق کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو صاف ظاہر ہے ہم اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، جو اسی اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا گیا ہے کہ میں کس طرح سے اس دنیا کو چلا رہا ہوں اور میرا کیا سسٹم ہے اور کس لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ انبیاء اس طریقہ کو واضح کرتے ہیں، اس میں اللہ کی بہت سارے احکامات کتابوں کے ذریعے انہی پہ نازل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں وہ ایز اٹ از پہچان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ان انبیاء کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار آج 1450 سال بعد بھی ویسے کے ویسے قائم ہے۔
اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن مجید جو ان پہ نازل ہوا، اس کی حفاظت کی قسم خود اللہ پاک کی ذات نے اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے پاس ایز اٹ از موجود ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کا نمونہ بھی ہمارے پاس ایز اٹ از موجود ہے، اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی، آنے والی زندگی کامیاب کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے بہتر رویہ ہوگا۔ ورنہ تو یہ زندگی ہی رنج و غم اور فسادات سے بھری رہے گی، اور آخرت بھی اسی گڑھے میں جا کر ختم ہوگی جس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اور آخرت کو بھی اچھے طریقے سے گزارنا ہے، تو ہمیں قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی احادیث پہ عمل کرنا ہو۔ ہم اپنی باقی ویڈیوز میں ون بائی ون تمام انبیاء کی سٹوریز اور جو ہمارے پاس تاریخ موجود ہے اس کو واضح کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔